أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا کچھ حصہ گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا۔ بات چل رہی تھی کہ یہود جو اپنے بڑے عظمت کے ڈنکے پیٹتے تھے، ان کے جرائم کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر اس سورت کے ایک بہت بڑے حصے میں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں یہ تھا کہ ان کا ایک عمل یہ رہا ہے کہ شریعت کے اور اپنے دین کے وہ مسائل کہ جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا اس کو تو دین کے حوالے سے لیتے تھے، دین کا مسئلہ یہی ہے، اور جہاں ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا وہاں اس کو چھوڑ جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا بہت بڑا جرم۔ اس کے لیے متعین طور پر بات بتلائی گئی کہ تم لوگ جو ہے اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بے وجہ قتل نہ کریں، مگر آپس کی ضد میں قتل کرتے تھے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، یہ بھی ہدایت تھی کہ لوگوں کو بے گھر مت کرنا، مگر بے گھر کرتے تھے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ کسی حق کی خاطر نہیں، دین کی خاطر نہیں، بلکہ گناہ اور سرکشی۔ معلوم کیا ہوا کہ میرا تعلق تمہارے سے، لہذا میں تمہارا ساتھ دوں گا چاہے حق پر تم ہو کہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ گناہ کی بات۔ اگر حق کے لیے کسی کا ساتھ دیا جائے تو حق ہے ہی ساتھ دینے کے لیے، لیکن ذات اور برادری اور رشتے کے ناطے سے اور دوستیوں کے ناطے سے کسی کا ساتھ دینا اور کسی کو بے گھر کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم غالب آتے تھے ان کے اوپر گناہ اور سرکشی کے راستے سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو تم ان کے بدلے میں فدیہ لینا چاہتے ہیں۔ فدیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے جان کا بدلہ مال، تو جان کے بدلے میں مال مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات کے اندر یہی حکم لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں تم مال لے سکتے ہو۔ تو یہاں تو تم کو تورات کا حکم نظر آتا ہے، اور جہاں تک لوگوں کو قتل کرنے کا بے گھر کرنے کا مسئلہ ہے وہاں تم تورات کو بھول جاتے ہو۔ فرماتے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکال دینا بھی تو حرام تھا، وہ کیوں کرتے تھے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اس طرح سے کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو؟ اچھا صاحب، اس مسئلے کو پہلے یہاں سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بدقسمتی سے آج ہماری حالت یہی ہے۔ تو یہ پورا قرآن سامنے ہے۔ ایمانداری سے مجھے بھی اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہمارا عمل قرآن کے کتنے حصے پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا صاحب، کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا پورے قرآن پہ ہے، مگر ایک اور خیال میرے دل میں، اس کو مجھے یہاں صاف کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان ہمارا پورے قرآن پر ہے، عمل ہمارا پورے قرآن پر نہیں ہے۔ قصوروار ہیں ہم، مگر اتنے خطرناک قصوروار نہیں۔ اگر خطرناک قصوروار کب ہوتا جبکہ ہمارا ایمان بھی پورے قرآن پہ نہ ہوتا۔ الحمدللہ ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، یہودیوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارا ایمان پوری تورات پر نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا۔ پوری کتاب کو وہ اللہ کی کتاب ایک دفعہ مان لیا سو مان لیا، وہ تو پوری کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن عمل چونکہ پورے احکام پر نہیں تھا، قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض پر کفر کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ عقیدتاً چاہے تم نے کفر نہ کیا ہو لیکن عملاً تم نے کفر کیا۔ عقیدتاً چاہے تم ایمان لائے ہو کہ نہ لائے ہو، لیکن جن پر تم عمل کر رہے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ عقیدتاً بھی تمہارا ایمان اس پر ہے، عمل ہونے کی وجہ سے۔ عمل کیا چیز ہے؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں اس درس میں بتلایا،
عمل جو ہے وہ ترجمان ہے عقیدے کا، ریپرزینٹ کرتا ہے عقیدے کو. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی جگہ دل، اور دل جو ہے اصل ہے حکومت کرنے والا. دل کے فیصلے کے بغیر نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ایمان جو ہے پوری کتاب اللہ پر، پوری شریعت پر اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، پاورفل ہے، زندہ ہے، ایکٹیو ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہو نہیں سکتا کہ پھر ہاتھ اور پاؤں پر پورا اسلام جو ہے وہ نہ آ جائے. لازمی طور پر پورا اسلام آئے گا. ایمان ہی چونکہ اصل میں لنگڑا رولا ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی لنگڑا رولا ہو گیا. تو اس لیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. اچھا صاحب، میں اتنا کہہ دینے سے تھوڑی کام چلے گا. قرآن شریف تو بات آخر تک لے جاتا ہے. اس کی سزا بھی بتائیے، اور یہ سزا آج ہم کو سن لینی چاہیے. اور آج کے حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اچھی طرح آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور دیکھنا چاہیے کیا ہم وہ سزا پا تو نہیں رہے ہیں. سمجھا؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پھر تم میں سے جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہو. کیا کام؟ کتاب کے بعض حصے پر ایمان، بعض پر کفر، یعنی مطلب عمل کے لحاظ سے. فرمایا پھر ایسا جو کر رہا ہو اس کی جزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. قیامت تو چلیے جب وہاں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سمجھا؟ ہمارے یہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوشچن کرتے ہیں، بھئی آخر مسلمان کیوں پیٹ رہے ہیں ساری دنیا میں؟ سمجھا؟ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ آخر ہم ہی کا مجرم ہے اور کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ میاں سے دوستی کا دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام، اس کے ساتھ عہد و پیمان کس نے کیا؟ سمجھا ہے؟ اللہ کے آخری نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جب ہم نے کیا ہے تو پھر ہمارا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ ہم عمل کر کے بتا دیں. اگر ہم عمل نہ کر رہے ہوں تو قصور ہمارا جوتے دوسروں کو لگیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ اگر ہم امریکن ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امریکن قانون کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہندوستان میں رہنے والوں کی نہیں، پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں، کسی اور ملک میں رہنے والوں کی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ہم قانون امریکہ تو ہم توڑیں اور جوتے لگیں جا کر کے اس کے کیا نام ہے کسی سعودی کے اور کسی عراقی کے. یہ کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ میں آتی نہیں. یہی ہے صورت یہاں. ہم ہیں امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام. ہم نے یہ کہا عمل بھی ہم کو کرنا ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جوتے ہمارے لگیں گے، اب وہ چاہے کسی سے بھی لگوا دیں. تو یہ جو رسوائی دنیا کی زندگی کی میں ہے، یہ رسوائی کی اطلاع اللہ میاں نے پہلے دے دی تھی. یہ قرآن شریف کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اور ہم کو جو کچھ سنایا گیا، کیوں سنایا گیا؟ اس لیے سنایا گیا کہ ہم وہ کام نہ کریں جو پہلوں نے کیا تھا، اور اگر ہم وہ کام کریں گے جو پہلوں نے کیا تھا تو سزا بھی وہی ملے گی جو پہلوں کو مل چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو کہ تم کو جو ہے دنیا کی رسوائی وہ ان کی ہوئی، بتا دیا کہ ہے. آج ہماری رسوائی بھی اسی وجہ سے، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ پورے قرآن پر ہمارا عمل نہیں. تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ جتنا عمل ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ راستہ یہ ہے کہ جس پر عمل نہیں ہو رہا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل ہوگا علم سے تو علم حاصل کریں. سب نہیں کر سکتے، کچھ ہم میں ہونے چاہیے اور ان سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. یہ دنیا میں طریقہ ہے. سمجھ میں آیا؟ صحابہ بھی سب کے سب فقیہ نہیں تھے، باوجود اس کے کہ ہر صحابی مقدس تھا، مکرم تھا، معظم تھا. اس شخص کو جس کو بحالت ایمان ایک سیکنڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت نصیب ہو گئی، اس کا درجہ بہت اونچا ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت اونچا ہے. ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، اس کی عظمت کو دیکھ نہیں سکتے، ٹوپیاں پیچھے گر جائیں گی. یہ الگ بات ہے. لیکن تمام صحابہ جو ہیں وہ فقیہ نہیں تھے، بلکہ وہی فقیہ تھے جن کو بارگاہ نبوت سے گویا مسائل بتلانے کا اختیار دیا گیا تھا اور اجازت دی گئی تھی. وہی تھے فقیہ. عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، معاذ ابن جبل ہوں، عمر بن الخطاب ہوں، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ہوں. یہی حضرات، علی مرتضی، یہ حضرات فقہائے صحابہ کہلاتے ہیں. تو کیا ہوتا تھا؟ صحابہ بھی جب تک نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی مشکلات لے کے پہنچ جاتے تھے. جب آپ نہ رہے تو پھر ان فقہا کے پاس جایا کرتے تھے، اور جو یہ فقہا صحابہ فرما دیں وہی دوسرے صحابہ اللہ کے رسول کے بعد اس کو شریعت سمجھ کر کیا کرتے تھے. یہی ایک راستہ.
سارے مسلمان فقیہ نہیں بن سکتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم میں کچھ فقیہ اور ہم میں عالم ہونے چاہیے، اور ہم اپنے مسائل میں ان سے اپنا رشتہ ہمارا ان سے ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا، ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہی ایک راستہ ہے، ورنہ تو پھر یہ رسوائی یہ ہم سے ہٹنے والی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلط کی۔ فرمایا فما جزاء، تو کیا ہوگا بدلہ اس شخص کا تم میں سے جو یہ کام کرے سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن تو ان کو لوٹا دیا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ میاں بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، سبحان اللہ، واقعی کمال ہے قرآن شریف کا کہ صاحب بیماری بتاتا ہے، بیماری کا علاج بتاتا ہے، سمجھ میں آیا، اور اگر علاج نہیں کرو گے تو اس کی سزا بتلاتا۔ بیماری اصل ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ تورات پہ عمل نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی گلا پکڑ رہا تھا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی ان کے چھری ان کے گردن پہ رکھے ہوئے تھا کہ تورات پہ عمل نہ کرنا؟ یہ آج ہماری گلے کے اوپر کوئی چھری رکھے ہوئے قرآن پہ عمل نہیں کرنا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس یہی ہے ایک سبب۔ ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کے آرام میں سے ایک بال برابر فرق ہم نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں کھول کھول کر بتلا دیا تمہیں جو ملنا ہے وہی ملے گا جس کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اس سے زیادہ تم کو جتنی بھی محنت کر لینا وہ ملنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود ہماری محنت ساری کیا ہے؟ اسی آرام کے لیے، اس میں فرق نہ ہے، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو جناب ہمارے $2 کا نقصان ہو جائے گا، لہذا نماز پوسٹ پون $2 لے لیں گے، ملتے ہیں کہ نہیں ملتے وہ مسئلہ الگ، سمجھ میں آیا؟ ساری شریعت جو ہے وہ اسی پوائنٹ پر ہے ہمارے سامنے کہ دنیا کا نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، اگر نقصان نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں ہی، شریعت ہماری، ہم عمل کر کے دکھائیں گے، اور اگر دنیا کا نقصان ہو رہا ہو پھر شریعت کو دور سے سلام۔ فرمایا یہی ہے بیماری، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ذرا بھی کم نہ ہوگا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ معلوم ہوا بڑی بھیانک غلطی ہے، میں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری غلطی ہے کیسی۔ ایک مثال میں دوں اور میں یہ کہوں کہ صاحب آپ آفس میں جائیے اور آپ جا کر کے وہاں یہ کہیے اور یہ کہیے اور یہ کہیے، تو میں 4 باتیں میں آپ کو بتلاؤں، ذرا آفس میں جا کر صاحب یہ آپ 4 باتیں ذرا کہائیے، آپ نے ان میں سے 2 کہی ہیں، 2 کو چھوڑ دیا، اب ایک صورت تو یہ بھول گئے اور ایک صورت یاد ہیں مگر کہہ نہیں رہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے 4 میں سے 2 باتیں کہی ہیں تو یہ بات یہ اس کا حق آپ کو ہے؟ اگر میرے نزدیک وہ باتیں اہم تھیں تو میری نظر میں وہ آپ کا جرم کتنا بڑا جرم ہے، سمجھ میں آیا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر میری نظر میں وہ بات اہم ہے تو آپ کو یہ حق بالکل نہیں تھا کہ 4 میں سے 2 باتیں بتلائیں اور 2 نہ بتلائیں، آپ نے بہت بڑا جرم کیا، آپ خائن ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، اس کے اندر کی ہر بات اللہ کو پسند ہے، اب ہم کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ہم عادت یائی کریں، سمجھ میں آیا؟ جب ہم عادت یائی کریں گے اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ نے بہت خطرناک رکھی ہے، فرمایا ذرا کنسیشن نہیں ہوگا ان کے عذاب میں اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو گئے ہوئے 1000 سے زیادہ 1500 سال ہو گئے، یہودی کہنے لگ جائیں کہ ہم کو تو پھر اللہ میاں نے یاد دہانی کرائی نہیں، آخر ہم بھی تو انسان ہیں، سمجھنا ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، بھول گئے تھے، اللہ میاں کو بھی تو چاہیے تھا کہ ہم کو یاد دلانے کے واسطے کچھ اور انتظام فرماتے۔ اس کا جواب یہاں ہے، فرمایا ہم نے موسیٰ کو تو کتاب دی تھی، وہ کتاب آج تک چلی آتی ہے یاد دلانے والی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم لگاتار قفا کے بعد کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک آنے کو، اس لیے قفا اس کو گردن کو کہتے ہیں، یہ پیچھے ہوتی ہے، تو معلوم وَقَفَّيْنَا کا مطلب موسیٰ کے پیچھے ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ان میں مشہور نبی عیسیٰ ابن مریم آئے، سمجھ میں آیا؟
اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. کیسی نشانیاں؟ البینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے. بعض دلیلیں تو ہوتی ہیں کہ بھائی دلیل کے مقابلے میں آپ کو یہ شک اور شبہ والی بات پیدا کرتے دلیل ٹوٹ جائے گی. سمجھ میں آئے؟ لیکن اگر دلیل ایسی ہو کہ ٹوٹے نہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں بینہ. معجزات جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, ان کو قرآن بینات کہتا ہے, چونکہ معجزہ جو ہے وہ دلیل ہے نبوت کی. سمجھ میں آئے؟ وہ ایک پہچان ہے نبی کی نبوت. وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو کوئی شخص توڑ نہیں سکتا. نہیں توڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا اور ید بیضا یہ معجزہ دکھلایا, تو وہ کرشمہ جو دیکھا تو لوگ کہنے لگے اجی تو جادو ہے. سمجھ میں آیا؟ جادو ہے, یہ جادو دکھلا رہے ہیں. بھائی جادو ہے تو جادوگروں کو لے آؤ مقابلے پہ. سمجھ میں آیا؟ جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا. ٹھیک ہے, لے آؤ. سب کو جمع کر لیا بادشاہ نے, سرکاری طور پر سب کو طلب کر لیا گیا, کرو مقابلہ. مقابلہ ہوا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے سجدے میں جادوگری پڑے. موسیٰ علیہ انہوں نے جادو دکھلا دیا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب معجزہ دکھلاتے ہیں. تو جو لوگ ناواقف تھے, جادو اور معجزے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے, وہ تو چیخ رہے تھے کہ جادو ہے موسیٰ کے پاس. اور لیکن جو صحیح جادوگر تھے, جب وہ آئے سامنے, انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں, یہ معجزہ ہے. سب سجدے میں پڑ گئے اور سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. سب سے پہلے وہی مان لائے. اسی کو کہتے ہیں بینہ. تو قرآن شریف جو ہے یہ بھی معجزہ ہے, علمی معجزہ ہے. اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے چیلنج کیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. بھئی ایک عبارت اور ایک سینٹنس بنا دینا, اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا انسان بھی کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ عبارتیں بنا کر تمہارے سامنے لا کر رکھ دی ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا کلام ہے, خود ان کا بنایا ہوا ہے, تم بنا لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ہم تم کو اس بات کی بھی چھوٹ دیتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی بنائے, تم کانفرنس طرف کر لو انٹرنیشنل. سمجھ میں آیا؟ اور جتنے بھی دور تک جا سکتے ہو انسانوں کو بھی جوڑ لو, جنات کو بھی جوڑ لو, ایک صورت بنا کے سب مل کر لے آؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکتے, سمجھ میں آیا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو پھر اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے وہ خود لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے. پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے بینہ. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بینات لے کر آئے, وہ دلیلیں جن کو توڑا نہیں جا سکا. اب کیا تھا؟ لا علاج مریض. زمانہ کون سا ہے؟ فیثاغورس, افلاطون. سمجھ میں آیا؟ وہ ان کے طب اور جو ہے حکمت کام کر رہی ہے, عروج پر ہے میڈیسن. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جن کا کوئی علاج نہیں کر سکتا, ان کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اور علاج بھی کوئی دوا کے علاج کر رہے ہیں؟ نہیں صاحب, کوئی پھونک مار کے کر رہے ہیں. چلیے پھونک مارنا بھی ہوتا ہے تو بڑی کمال, ہاتھ پھیرا لو بھائی چنگا. یہ تو عجیب علاج ہے, اس کا تو علاج کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اپنا ہاتھ اس مریض کے بدن پر پھیرو اور مریض ٹھیک ہو جائے, جس کا کوئی علاج نہ کر سکے, تو اس کو علاج نہیں کہا جاتا. معلوم ہوا یہ معجزہ ہے. سمجھ میں آیا؟ سب نے مان لیا کہ معجزہ ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید بھی کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے نزدیک ان کا مقام اتنا اونچا تھا. پھر یہ کہ تم تو کبھی کا ستیہ ناش کر چکے ہوتے اگر جبریل ہم ان کے ساتھ نہ لگائے رکھتے. سب یہ تب بھی جا کر کے تم نے مان کے نہیں دیا, تمہاری مت ماری گئی, اور تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کو کافر کہا, ان کو گمراہ کہا, اور تو اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کیے, اور اپنے عمل سے تو ان کو لے جا کر تم نے سولی پہ چڑھوا دیا تھا. اب وہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا بعد میں, لیکن تم نے تو یہ حرکت کی تھی. اس لیے کہا گیا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہ چاہتا ہو, وہ بات لے کر آیا, استکبرتم, تم نے تکبر سے کام لیا. یعنی تکبر سے کام لینے کے معنی کیا ہے؟ اس کی بات کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا, اس کی بات کو تم نے مانا نہیں, یہ ہے استکبرتم کے معنی.
آج صورتحال ہماری سب کی یہی ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن کے حوالے سے مولوی صاحب مسئلے بتلا رہے ہوں یا حدیث کے حوالے سے بتلا رہے ہوں، سمجھ میں آیا؟ لیکن چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بڑا روشنی والا دور ہے، بہت ایڈوانس جو ہے یہ زمانہ آ گیا جس کو مولوی نہیں جانتے، سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ قرآن پڑھ کے سناؤ کہ حدیث پڑھ کے سناؤ، ان کی بات ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو ایڈوانس دور میں ہیں. استکبرتم، اس کا نام ہے تکبر، کسی کی بات کو نہ سننا. ففریقا کذبتم، تم میں سے ایک فریق جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس کو تو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے خود ہی قتل کر ڈالا. تو مطلب ہوا کہ جب جھٹلانے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو جھٹلاؤں اور آپ مجھے جھٹلائیں. قتل کی جب عادت ہو جاتی ہے تو میں آپ کو قتل کروں اور آپ مجھے قتل کریں. تو یہ وبا یہودیوں کے اندر پھیلنے لگی. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلف، اس کے معنی ہے کوئی چیز اوپر سے لپیٹ دینا، غلاف جس سے بنتا. تو غلاف تکیے کے اوپر چڑھا دیے تو بھی غلاف ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈھک دیں تو اس کو بھی آپ غلاف کہہ سکتے ہیں. غلف وہی چیز ہے کہ جو ڈھکنے کے لیے استعمال کی جائے، لپیٹنے کے لیے، چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہیں. کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور سارے نصرانی بھاگ کھڑے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے. تو اس قوم پہ تف ہے کہ جو اپنے نبی کو اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں. قرآن نے آ کر کے بھرم رکھا. سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے ہم کو بتایا ایسے بن جاؤ جیسے حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. سمجھ میں آیا؟ اگر بائبل کو پڑھا کرتے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ میاں کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ویسے بن جاؤ جیسے عیسیٰ کے جو پر ایمان لانے والے تھے؟ فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن کیا وہ جو ہے وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ جزاکم اللہ خیر. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے. اے ایمان والو کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب اپنے حواریوں سے کہا. حواری ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جب عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے کہا کون ہے اللہ کے دین میں اور اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا. وہ یہودی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور ایمان لانے والے انہی میں سے وہ تھے جو نصرانی کہلائے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے جس وقت اللہ کے رسول نے ان کو پکارا تھا انہوں نے لبیک کہا، مگر بائبل یہ کہتی ہے سب چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا احسان ہے نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ یہودیوں پر بھی، نصرانیوں پر بھی، کہ ان کے دین کا بھرم اس نے قائم رکھا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسی کو دیکھ لیا کرتے تو پھر ہمارا دین کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا کہ دین خدا کا ایسا ہوا کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہو جو کچھ ان کے پاس تھا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ یہ اس کتاب کے آنے سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اس کے حوالے سے فتح چاہیا کرتے تھے. کیا تھا؟ یہودی یہ تو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور عرب کے اصل باشندے یہ تھے نہیں، یہ تو امیگرنٹ تھے. تو جو اصل باشندے تھے وہاں کے بنو اسماعیل اور بنو جرہم جو مشرکین ہو گئے تھے آگے چل کر کے، تو ان کے مقابلے میں یوں کہا کرتے تھے کچھ دن کی بات ہے جی، نبی آخر الزمان آئیں گے تو پھر ہم تم کو مزہ چکھائیں گے، پھر ہمارے ہی جھنڈا اونچا ہوگا. تو نبی آخر الزمان کے ریفرنس سے اور حوالے سے اپنے غلبے کی بشارتیں دیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ پہلے سے یہ فتح چاہا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا ہاں نبی آخر الزمان ہے یہی، تو کفروا بھی تو اس کا انکار کر ڈالا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ وہم گمان میں نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندانوں میں نہیں ہوں. ان کو یہ خیال نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جیسے ہر نبی ہمارے خاندان میں آیا یہ نبی آخر الزمان بھی اسرائیلی ہوگا.
اس واسطے وہ خم ٹھوک ٹھوک کر کے مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ سے کہا کرتے تھے، مگر وہ ہوا کیا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مشرکین مکہ کے اندر سے آئے، سمجھ میں آیا؟ جن کو وہ دھونس پلایا کرتے تھے انہی میں نبی آخر الزمان آ گئے، اس لیے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گئے ان کے پاس کہ جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ نبی ہیں، کفروا بھی، اس کا انہوں نے کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بھی، کیوں؟ اس واسطے، کیا نبی کی پر ایمان لانا اس واسطے تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگر نبی ہونے کی وجہ سے ہوتا تو وہ کالا ہو کہ گورا ہو کہ جاپانی ہو کہ ایرانی ہو، ایمان لانا ہے۔ لیکن اگر اس وجہ سے ایمان لانا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، تو معاف کیجیے، آپ نبی پر ایمان نہیں لاتے، اپنے خاندان والوں پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہا گیا لعنت۔ نام تو یہ ہے کہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ نبی پر ایمان نہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دین کے بدلے میں دنیا، اور اپنے جانوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی الا بلا تو اپنی جان ہی پہ پڑنی ہے نا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو لے لیا، تو یہ جان سلامت تھوڑی رہے گی، دنیا میں بھی سلامت نہیں رہنی، آخرت میں بھی، تو معلوم ہے تم نے جان کو بیچا ہے۔ اس لیے فرمایا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ چیز کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جو کچھ اللہ نے اتارا تھا، بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس بات کی ضد میں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس پر جو چیز کو چاہا اتارا، یہ تھی وہ ضد۔ وہاں کیوں اتارا، ہمارے پر کیوں نہیں اتارا تھا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ مستحق ہو گئے غضب کے اوپر غضب کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔